قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص صورت ہے سورۃ الکہف۔ اس میں ایسی حکمت بھری کہانیاں ہیں جو صدیوں سے انسانوں کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ تو آئیے آج ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ قدیم داستانیں ہماری آج کی زندگی کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پرانی کہانیاں آج بھی ہماری زندگی کی بڑی بڑی آزمائشوں میں ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ان کہانیوں کے بالکل مرکز میں چھپا ہے۔ یہ صرف قصے نہیں بلکہ زندگی کے مشکل ترین موڑوں پر ایک رہنما کی طرح ہیں۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے تاریکی میں ایک روشنی۔ سورۃ الکہف دراصل ہمیں انسانی زندگی کی جو پیچیدگیاں ہیں ان میں روشنی دکھاتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری اور شاید سب سے مشہور کہانی کی طرف، غار میں سونے والے یعنی اصحاب کہف۔ یہ ایمان کی آزمائش کی ایک ایسی کہانی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ ذرا تصور کیجئے، کچھ نوجوان ہیں اور ان کا معاشرہ ان کے عقائد کے سخت خلاف ہے۔ ان کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو معاشرے کے دباؤ میں آ کر جھک جائیں یا پھر اپنے ایمان پر ڈٹ جائیں، اور انہوں نے دوسرا زیادہ مشکل راستہ چنا۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ ظلم سے بھاگے اور اپنا سب کچھ، اپنا سارا بھروسہ صرف ایک اعلیٰ طاقت پر رکھ دیا۔ انہوں نے دنیا کی آسائشیں چھوڑ دیں اور ایک غار میں پناہ لے لی، لیکن ان کے دل یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ اور ان کی اس پختہ یقین کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک معجزہ۔ وہ صدیوں تک سوتے رہے اور جب آنکھ کھلی تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ جس ایمان کی خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑا تھا، اب وہی ایمان ہر طرف پھیل چکا تھا۔ چلیں اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہے دو باغوں کی کہانی، اور یہ دولت کی آزمائش پر ایک بہت ہی طاقتور تمثیل ہے۔ یہاں کہانی ہے ایک ایسے امیر آدمی کی جو اپنے ہرے بھرے باغوں کو دیکھ کر بہت غرور کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب میری اپنی محنت کا کمال ہے، اور یہ دولت، یہ کامیابی، یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ اب یہاں جو چیز دلچسپ ہے نا، وہ دو مختلف سوچوں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف امیر آدمی ہے جو کہتا ہے یہ سب میرا ہے، اور دوسری طرف اس کا ایک نیک دوست ہے جو اسے یاد دلاتا ہے کہ نہیں، یہ تمہارا نہیں، یہ تو خدا کا تحفہ ہے، شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر اچانک ایک آفت آتی ہے اور وہ شاندار باغ بالکل بنجر زمین میں بدل جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سبق تھا کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے اور اصل قدر تو شکر گزاری اور عاجزی میں ہے۔ چوتھا حصہ ہے علم کے سفر کا۔ یہ مشہور کہانی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی۔ یہ دراصل علم کی آزمائش کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن پھر بھی ان میں مزید علم حاصل کرنے کی لگن تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کی تلاش میں نکلتے ہیں جنہیں اللہ نے وہ علم سکھایا تھا جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اس سفر میں حضرت موسیٰ نے 3 ایسے کام دیکھے جو بظاہر بالکل غلط اور سمجھ سے باہر تھے۔ ایک غریب کی کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک معصوم لڑکے کی جان لے لی، اور ایک ایسے گاؤں میں مفت میں دیوار بنا دی جہاں کے لوگ اچھے نہیں تھے۔ وہ حیران تھے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر جب راز کھولا تو پتہ چلا کہ ہر کام کے پیچھے ایک گہری حکمت تھی۔ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تاکہ ایک ظالم بادشاہ اسے چھین نہ لے۔ لڑکے کی جان اس لیے لی تاکہ اس کے نیک والدین کو مستقبل میں اس کی وجہ سے بہت بڑے دکھ سے بچایا جا سکے، اور دیوار اس لیے بنائی تاکہ اس کے نیچے چھپا 2 یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہے۔ سبق یہ ہے کہ ہماری سمجھ بہت محدود ہے اور اکثر ایک بڑا منصوبہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں 5ویں اور آخری کہانی کی طرف، عظیم دیوار بنانے والے یعنی ذوالقرنین کا قصہ۔ یہ کہانی طاقت کی آزمائش اور اس کے صحیح استعمال کے بارے میں ہے۔ ذوالقرنین ایک بہت طاقتور حکمران تھے۔ ان کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوتا ہے جو بہت پریشان حال تھی۔ وہ ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ طاقت کا اصل امتحان تھا، کیا وہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے؟ اور ذوالقرنین نے جو کیا وہ ایک بہترین لیڈر کی مثال ہے۔ انہوں نے مدد کے بدلے کچھ نہیں لیا، بلکہ لوگوں کو خود اپنے دفاع کے لیے ساتھ ملایا، ایک مضبوط دیوار بنائی، اور آخر میں کہا کہ یہ سب کامیابی اللہ کی رحمت سے ہے۔ یہ ہے طاقت کا صحیح استعمال، عاجزی اور خدمت کے ساتھ۔ تو اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف، جہاں ہم ان سب کہانیوں سے ملنے والے اسباق کو جوڑ کر دیکھیں گے، یعنی 4 آزمائشیں اور ان سے نکلنے والی 4 خوبیاں۔ تو دیکھیں
یہ سب کچھ کیسے جڑتا ہے؟ ہر کہانی انسان کی ایک بنیادی آزمائش کے بارے میں ہے، ایمان کی آزمائش، دولت کی آزمائش، علم کی آزمائش اور طاقت کی آزمائش۔ اور ہر کہانی ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے ایک اہم خوبی سکھاتی ہے: ثابت قدمی، شکر گزاری، بھروسہ اور خدمت۔ تو آخر میں یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایک طرح سے زندگی کے سفر کا نقشہ ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ چیلنجز چاہے کتنے ہی بدل جائیں، لیکن ان پر قابو پانے کے لیے جو خوبیاں چاہیے وہ ہمیشہ وہی رہتی ہیں۔ اور اس تجزیے کو ہم اسی ایک سوچ پر ختم کرتے ہیں۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان آزمائشوں کو پہچانیں اور پھر ان کہانیوں سے سیکھے ہوئے اسباق کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔